اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین آمنوا کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التحریم کی 6 اور 7ویں آیت، ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے متعلق جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی، تو اس قسم کے بارے میں اللہ نے کچھ احکام اور اس واقعے کی وضاحت کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تبلیغ دین کا جو سب سے اہم جو رکن ہے اور جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے تبلیغ جو ہے شروع کرے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو یہ جو قو کا لفظ ہے اسی سے تقوی کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تو اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کی فکر کرنا اور ان کی تربیت کرنا، اس بارے میں جہاں قرآن کریم میں اور دیگر آیات ہیں وہیں ایک یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے ڈرائیں، اللہ کا انہیں ڈر سنائیں۔ کنز العمال کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور جابر بن سمرہ سے بھی یہ جو ہے روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہر روز نصف سا ایک پیمانہ ہے، جیسے عام ہم پیمانہ کلو کا یا اس طرح کا بولتے ہیں، اسی طرح کہ یہ سا ہے عربی میں
اس کے اندر مخصوص ایک وزن یا مقدار جو ہے وہ آتی ہے غلے کی، تو فرمایا کہ ہر روز نصف سا کسی مسکین پر صدقہ کرنا بدرجہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، کہ ایک انسان، اب دوسری جو روایت جابر بن سمرہ وہاں ایک سا، یعنی اتنی مقدار میں اللہ کے راستے میں غلہ اناج یا مال جو ہے خرچ کرنا ایک طرف، اور ایک طرف ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کئی گنا جو ہے فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر انہیں سزا دو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اب 10 سال کے جب ہو جائیں نماز میں کوتاہی کرنے پہ سزا بھی، اور پھر ان کے بسترے بھی جو ہے وہ الگ الگ کر دو، یعنی یہ اولاد کی تربیت کے متعلق۔ اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح سنہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ لائے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ والدین سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اچھا راستہ کیوں نہیں دکھایا، ان کو صحیح تعلیم کیوں نہیں دی؟ اور ادھر فرمایا کہ اولاد سے بھی سوال ہوگا کہ جب تمہارے والدین نے تمہیں اچھی بات کہی تو تم نے ان کی بات کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ خبردار سن لو کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا سے متعلق باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راع علیہم وہو مسئول عنہم، فرمایا کہ لہٰذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو، یعنی بادشاہ ہے، حاکم ہے، امیر ہے، تو وہ ان کا نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت بعلها، علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، اور فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اور اس سے اس کے گھر اور اس کی اولاد کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ والعبد راع علی مال سیدہ وہو مسئول عنہم، اور جو غلام ہے وہ اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے آقا کے مالک کا مال جو ہے اس میں تو نہیں غبن کیا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگہبان ہے
اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق جو ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو عمدہ ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، یعنی عمدہ ادب بہترین اس کو آداب سکھا دیں، اس سے بہتر اولاد کے لیے باپ کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی اپنی تفسیر میں یہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو راہ راست پہ دین پہ قائم رکھے، کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے انہیں کوئی لالچ دے کر، چاہے انہیں ڈرا دھمکا کر، فرماتے بلکہ ضرورت کے مطابق مار پیٹ سے کام لینا یہ بھی جو ہے درست ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آتی، دین پہ نہیں آتے، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں یہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو، اور فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو آگ سے جو ہے بچاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اپنے گھر والوں بچوں کو بلکہ کیا ہے اس کے علاوہ پھر اپنے خاندان والوں کو بھی آپ دیکھیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، اگر تم ایمان اور نیکی سے محروم ہوگی تو میں تمہیں اللہ کے ہاں سے نہیں بچا سکوں گا۔ یہ حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے اپنی پھپھی کو صفیہ کو فرمایا کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو۔ اپنے خاندان والے جو تھے بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، سب کو مخاطب کر کے آپ نے انہیں ڈرایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی جو نمونہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اور قرآن کا حکم بھی ہمارے سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہیں، پتھر ہیں۔ تو اب یہاں پتھر سے مراد عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ جو بت ہوا کرتے تھے یہ بھی عموماً پتھر کے ہوا کرتے تھے، تو یہ بھی پھر جہنمیوں کے ساتھ یہ بھی ان کو بھی جلایا جائے گا اور دکھایا جائے گا، دیکھو جنہیں تم اپنا حاجت رواں سمجھتے تھے نا، وہی بت اب تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے لوگ ہیں اور کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جہنم پر مقرر ہیں فرشتے جو کہ کیا ہیں؟ بہت تند خو سخت مزاج کے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم کر دے وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو پھر جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار پر جو ہے فرشتوں کو کوئی رحم نہیں آنے والا، وہ تو اللہ کے حکم کے جو ہے منتظر ہوں گے، اور
جیسا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا ویسا وہ اس کے مطابق جہنمیوں کو جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے جہنم سے حفاظت فرمائے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، غلاظ شداد۔ غلاظ کا تند خو، سخت مزاج، شداد طاقتور۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایسے وہ قوی ہوں گے کہ ایک ہی مرتبہ میں ایک فرشتہ اتنا قوی اتنا طاقتور ہوگا کہ 70,000 لوگوں کو اکیلا فرشتہ ہی وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ 70,000 لوگوں کو، اتنا طاقتور۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہنم کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ہر روز ان کی قوت بڑھتی رہی۔ 1000 سال پہلے فرشتوں کو جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر روز یعنی 1000 سال تک ان کی قوت بڑھتی رہی، یہاں تک فرمایا کہ یہاں تک کہ جن پر ان کو مسلط کیا گیا ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر جو ہے وہ ہانکتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے طاقتور جو ہے وہ فرشتے مقرر کیے۔ تو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا، اس کا ایندھن کیا ہے، اور پھر فرشتوں کی جو قوت ہے اللہ نے اس کو بھی ظاہر کیا کہ فرشتے جو ہے وہ کس حال میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پر عمل پیرا ہوں گے اور کس طرح جہنمیوں کو سزا دیں گے۔ یا ایھا الذین، اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں کس سے خطاب تھا؟ اہل ایمان سے۔ اب خطاب ہے کافروں سے، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کوئی جو ہے وہ معذرت نہیں چلے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اب قیامت کے دن، روز جزا کے دن، اب کسی قسم کا عذر یہ نہیں سنا جائے گا، کسی قسم کی معذرت یہ اب نہیں سنی جائے گی۔ یہ معذرت اور یہ عذر، یہ دنیا کی زندگی جو دارالعمل تھا یہ اللہ نے مقرر کر دی تھی کہ اس کے سامنے، دنیا کی زندگی میں اللہ کے سامنے آپ نے وہ معذرت کرنی تھی، عذر کرنا تھا، سوری کرنا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب یہ جو قیامت کا دن ہے یہ روز جزا ہے، دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا۔ تو انما تجزون، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں جزا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں آیت نمبر 7 پر سورۃ التحریم کا پہلا جو رکوع ہے یہ مکمل ہو گیا، آخری رکوع اس کا اب باقی ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں توبہ کے متعلق، اور
ایمان والوں کو اللہ اور کیا جو ہے وہ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے۔ انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ آئندہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی جمادی الاولیٰ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے جمادی الاولیٰ کی 1445 ہجری۔ جمادی الاولیٰ کے بعد جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان۔ اب یہ جمادی الاولیٰ شروع ہو گیا، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یعنی آگے 3 مہینے رہ گئے۔ چوتھا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ تو اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کا ایک یہ عمل بھی تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے جو ہے دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ماہ رمضان میں جن نیک اعمال کی تو نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ان نیک اعمال کو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ یعنی سال بھر کی دعاؤں کا مرکز اور محور وہ کیا تھا؟ ماہ رمضان تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان کا انتظار اور اس کے دیدار کی جو ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔